اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت نیک طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے والد کی نظر ماننے اور اپنے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی نے ان کو سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔ وہ بہت صحت مند اور خوبصورت تھے۔ شعر بھی کہتے تھے جو بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وہ بت پرست نہ تھے بلکہ ایک خدا کو مانتے تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان کی شادی قریش کی سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن قصی سے ہوئی۔ حضرت آمنہ ورقہ بن نوفل کی رشتے کی بہن تھی۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ عرب میں تعارف کروانے کے لیے باپ دادا کے ذکر کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حسب و نسب کا سارا سلسلہ یاد رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں علم حاصل کرنے کے لیے آج کے زمانے جیسے ذریعے نہ تھے، مثلا ریڈیو، ٹی وی، اخبار وغیرہ۔ کتابیں وغیرہ بھی بہت کم لکھی جاتی تھی۔ انتہائی اہم بات لکڑی کی تختیوں، جانوروں کی کھالوں یا کسی ہموار سطح والی چیز پر لکھ لی جاتی، مگر زیادہ کام یادداشت پر چلتا۔ وہ لوگ جاہل نہیں تھے، ان میں بڑے بڑے عالم اور شاعر گزرے ہیں۔ حسب و نسب کے تو بہت ماہر ہوتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ جو ساری دنیا کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ حسب و نسب کے لحاظ سے بھی بہترین ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا عرب کے اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ ان کی شادی بڑی برکتوں والی شادی تھی۔ دولہے کی عمر قریباً 25 سال تھی اور دلہن کی عمر 20 سال سے کچھ کم تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد دولہا 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ اس رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے ایک محلہ زقاق المولد میں منتقل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کو کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ والد کے بہت فرما بردار تھے۔ اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت حضرت آمنہ کو الوداع کہا۔ وہ گویا آخری سفر پر جانے کے لیے الوداع تھی، کیونکہ آپ شام کے سفر سے زندہ واپس نہ آئے۔ راستے میں بیمار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ننہال یثرب میں تھی۔ وہاں آپ 1 ماہ ٹھہرے مگر صحت یاب نہ ہو سکے۔ اس طرح نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر مسافرت میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات حضرت عبد المطلب اور مکہ والوں کے لیے بے حد صدمے کا باعث تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بے حد صابر و شاکر خاتون تھی۔ بڑے صبر اور حوصلے سے اس مشکل کو برداشت کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کوئی رئیس آدمی نہ تھے۔ فوت ہونے پر ان کا ترکہ چند جانور، شعیب ابی طالب میں 1 مکان، 1 دکان، کھجوروں اور چمڑے کا کچھ ذخیرہ، 2 غلام اور 1 لونڈی تھے۔ یہ لونڈی، جن کا نام ایمن تھا، بڑی وفادار اور سمجھدار خاتون تھی۔ حضرت آمنہ کا بہت خیال رکھتی اور ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بہت نیک دل اور صبر کرنے والی خاتون تھی۔ ایسی ہستیوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کا غم اللہ تعالیٰ نے خود دور کیا۔ وہ اس طرح کہ کئی دفعہ ان کو خواب میں خوشخبری ملی، بہت بڑی خوشخبری۔ اتنی بڑی خوشخبری آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی، اور وہ یہ کہ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو سب سے اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جائے گا۔ صرف خواب ہی نہیں، کشف میں بھی آپ کو ایسے نظارے دکھائے جاتے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ کوئی بڑی شان والا بیٹا آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو ہر طرف پھیل گیا ہے۔ اس کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میں بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ رویہ ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے، اور انبیاء کی ماؤں کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے
کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی نبیوں کی ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی اور بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل رکھنے کا پیغام بھجوایا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بیٹے کی بشارت ملی اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، عیسیٰ بن مریم۔ حضرت آمنہ کو بھی فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ نام بھی بتایا، محمد، اور حاسدوں اور شر سے بچنے کی دعا بھی سکھائی۔ آپ اکثر سوتے جاگتے نورانی فرشتوں کو دیکھتی، فرشتوں کے پروں کی آوازیں سنتی۔ یہ سب انوکھی باتیں تھی۔ واقعہ بھی تو انوکھا ہونے والا تھا۔ صرف حضرت آمنہ ہی نہیں، کل کائنات ایک بہت بڑی شان والے وجود کی منتظر تھی۔ عیسائی اور یہودی علماء اپنی کتابوں میں دیے گئے اشاروں اور نشانیوں کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑی شان والے نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ کیسر روم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا، مگر جن کو علم تھا کہ آسمانی کتابوں کے مطابق موعود نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے لگے۔ یہودیوں نے تو نقل مکانی کر کے مکہ کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا تاکہ موعود نبی آئے تو اس کا فیض حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل قریش عرب تھے، مگر بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے۔ ان کا انجیل کا مطالعہ تھا، بلکہ انہوں نے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آل قریش میں موعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر تھا، جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وعدہ تھا، وہ موعود نبی جس کے لیے سارے یہودی منتظر تھے کہ فاران کی چوٹیوں سے ایک نبی برپا ہوگا، وہ وجہ تخلیق کائنات نبی جس کے لیے زمین و آسمان چشم برآ تھے۔ غرض یہ کہ نور الہی کے مظہر، نور محمدی کے جلوے فرمانے کا بابرکت وقت آ گیا تھا۔ 12 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل 571 عیسوی سورج نکلنے سے کچھ پہلے حضرت آمنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارتیں انہیں مل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ کے محلہ سوق الیل میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کا نام شفا تھا، جو مشہور و محترم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن رضی تعالیٰ عنہ بن عوف کی والدہ تھی۔ سب سے پہلے بچے کو گود میں لینے کی سعادت انہی کو ملی۔ انتہائی حسین بچہ، گول چمکدار سا حسین چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن، پلکیں دراز تھیں، سر بڑا اور بال کالے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو کشف میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں فتح، نصرت اور غلبے کی چابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے نور لائے تھے، خود بھی نور تھے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد تھا، جس کے معنی ہیں نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا عکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے۔ ام ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی، خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ حضرت آمنہ رضی تعالیٰ عنہا کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پسند کیا۔ ننھے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ پھر واپس بچہ ماں کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آیا۔ دنیا میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا ہو تو دادا پوتے پر قبضہ کر لیتا ہے، مگر آپ نیک دل انسان تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے قبضے میں رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو، لیکن اس کی پرورش تم خود ہی کرو۔ کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہیں، اور ملتے ہیں اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔